أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سامعین، آج کا جو موضوع ہے درس کا، اس کا بھی عنوان جو ہے وہ تقوی سے تعلق رکھتا ہے۔ جس طرح کہ اس آیت کے آخر میں جو غرض خدا تعالیٰ نے روزے فرض کرنے کی بتائی وہ یہ ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ انسان کو اپنا تقوی جو ہے وہ کس طرح اونچا کرنا چاہیے اور کس طرح جو ہے وہ اس میں ترقی کر سکتا ہے۔ تو یہی جو سوال ہے وہی انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اور وہ جو سوال جب انسان اپنے آپ سے کرتا ہے تو اس کو محاسبہ نفس کہتے ہیں۔ اور آج کے درس کا موضوع بھی رمضان اور محاسبہ نفس ہے۔ روزوں کی غرض و غنایت تقوی کا حصول ہے، اور ماہ رمضان خود احتسابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی سب نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں، نمازیں، تلاوت قرآن کریم، صدقہ و خیرات، مالی قربانیاں، تراویح، تہجد، نوافل، اعتکاف، سحری و افطاری اور دیگر نیکیاں جو ہیں وہ جمع ہونے لگتی ہیں، اور یہ سب کام خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ احادیث میں رمضان اور محاسبہ نفس کو اکٹھا بیان فرمایا گیا ہے۔ بخاری کتاب الصوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے ایمان کی حالت میں احتساب کرتے ہوئے روزے رکھا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے جو ہیں ان میں ذکر خدا یعنی ذکر الہی بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس میں انسان کو مشغول رہتے رہنا چاہیے۔ اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو خیال رکھنا چاہیے کہ روزے سے صرف یہ مطلب نہیں کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہے، بلکہ خدا کے ذکر میں بہت مشغول رہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یا اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے نفس پر غور کرے تو اس کے بارے میں جو ہے اس میں خود ہی سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلا آج کتنی نیکیاں کی ہیں؟ تو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس رضی اللہ عنہ عزیز رمضان اور محاسبہ نفس کے مضمون کو مختلف مواقع پر بیان کرتے ہیں، اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اپنے روزوں کے معیار کو دیکھنا چاہیے اور توقع کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، تبھی پتہ چل سکتا ہے اور پتہ چلے گا جب اب ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہوں گے۔ دوسرے کے عیب نہیں تلاش کرنے چاہیے، بلکہ اپنے عیب اور کمزوریاں تلاش کرتی رہنا چاہیے۔ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں یا کرنے کی کوشش کی ہے، اور کتنی برائیاں ترک کی ہیں اور کتنی برائیاں چھوڑی ہیں۔ پھر رمضان میں
2 برائیاں ترک کر دینے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے اور اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے رکھے ہیں تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ رمضان کی نیکیاں کیا فضیلتیں ہیں تو تم ضرور اس بات کے خواہش مند ہوتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو یہاں 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں، پہلی یہ کہ ایمان کی حالت اور دوسری یہ کہ محاسبہ نفس، یعنی انسان کو جو روزے رکھنا ہے وہ پہلی حالت میں یعنی ایمان کی حالت میں رکھنا ہے، یعنی یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ رمضان جو ہے وہ اسلامی اہم رکن میں سے حصہ ہے ایک، تو ہمیں اس ایمان کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ کی خاطر جو ہے ہمیں یہ رکن پورا کرنے کی، یہ فرض پورا کرنے کا جو ہے وہ موقع مل رہا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ ہم اپنا جو روزہ ہے وہ محاسبہ نفس کرتے ہوئے رکھتے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے جو ہے کتنی نیکیاں یا کیا ہمارا معیار ہے تقوی کا، تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہم روزہ رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں کہ ہم اپنے جتنے بھی گناہ ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے یا نہ جانے ہوئے، تو ان کو خدا تعالیٰ جو ہے وہ نظر انداز کرے، ان کو بخش دے۔ اب روزوں میں ہر شخص کو اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں میں جائزہ لوں کہ میرے میں کیا کیا برائیاں ہیں، ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں ان میں سے کون کون سی برائیاں ہیں جو میں آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کون کون سی نیکیاں ہیں جو میں نہیں کر سکتا اور ان میں بڑھنا چاہتا ہوں، اور کون کون سی نیکیاں ہیں جو میں اختیار کرنے کی کوشش کروں۔ تو اگر ہر شخص 1-2 نیکیاں اختیار کرنے کی کوشش کرے اور 1-2 برائیاں چھوڑنے کی کوشش کرے اور اس پر پھر قائم رہے، تو سمجھیں کہ آپ نے رمضان کی برکات سے ایک بہت بڑی برکت اور فائدہ اٹھا لیا ہے۔ پھر رمضان جو ہے وہ بخشش کا بھی مہینہ ہوتا ہے، اور یہ بھی محاسبہ نفس سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح اور کتنی برائیوں میں مبتلا ہے، تو وہ پھر بخشش طلب کرے۔ ایک روایت ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا ہے اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہلاکت ہو ایسے شخص کی جس نے رمضان کو پایا اور بخشا نہ گیا، اگر وہ رمضان میں نہیں بخشا گیا تو پھر کب بخشا جائے گا۔ پھر ہر بدی کے بدلے میں ایک خوبی پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صرف منفی پہلو نہیں رکھا جاتا بلکہ اس مثبت پہلو پر بھی نظر رکھتی ہے، اور یہ دروازے کھلیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے حواس سے 5 میں سے ہر ایک کے لیے اس حصے میں سے نیکی کی اور دروازے نہ کھولے، تو جہنم کے دروازے تو بند کر رہے ہوں گے لیکن بے مقصد، اس کے بدلے کی کوئی نیکی یا آپ کو کوئی کوشش جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ بس مراد یہ ہے کہ ہر بدی کے بدلے ایک خوبی پیدا کرنی چاہیے، ہر بدصورتی کے بدلے ایک حسن پیدا کرنا چاہیے۔ 30 دن مسلسل اس جد و جہد میں گزرنا چاہیے کہ تمہاری بدیاں چھپاتی رہیں
اور تمہاری نیکیاں رمضان کی برکت سے بڑھنے کو چلی ہیں اور نمایاں ہو جائیں، اور اس طرح غیر معمولی چمک کے ساتھ آگے بڑھیں، اور ہر رمضان جو گزرتا ہے وہ پہلے سے بہتر حالت میں تمہیں پائے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے روزے کا۔ پھر اصلاح نفس میں بھی محاسبہ نفس میں بھی اصلاح نفس آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنا محاسبہ تو کر لیا، لیکن اس کی اصلاح پھر کیسے کی جائے اگر اس میں نقص پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تودوا لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر جان کو نیکی بھی اس نے کی، جس دن ہر جان جو نیکی بھی اس نے کی ہوگی اسے اپنے سامنے حاضر پائے گی، اور اس بدی کو بھی جو اس نے کی ہوگی وہ اس کے سامنے ہوگی۔ وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کرتا ہے، حالانکہ اللہ بندوں سے بہت مہربانی سے پیش آنے والا ہے۔ ایک بزرگ حضرت ابراہیم تیمی رحم اللہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے اسے تصوراتی جنت میں لے گیا۔ میرے نفس نے وہاں کے مزیدار پھل کھائے اور شیریں نہروں سے پانی پیا اور جنت کے خوب مزے اڑائے۔ پھر میں اپنے نفس کو لے کر دوزخ گیا، وہاں اسے زقوم کا درخت کھانے کو ملا اور زخموں کے دھوؤں میں اور پیپ اور کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا، اور آگ اور بیڑیوں میں قید کیا گیا۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ میرے نفس نے جواب دیا کہ اریدو ان ارد الی الدنیا فاعمل صالحا، کہ کاش کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں لوٹ جاؤں اور نیک اعمال بجا لاؤں تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تب میں نے اپنے نفس سے کہا کہ دیکھ تیری تمنا تجھے مل گئی، تو دنیا میں اس لیے نیک عمل بجا لا اور گناہوں سے دور رہ۔ ماہ رمضان اصلاح نفس کا بھی مہینہ ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں ہمیں ایک ایسا ماحول دیتا ہے اور فراہم کرتا ہے کہ ہم اس میں اپنی اصلاح کر سکیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو فتحت ابواب الجنت و غفرت ابواب الجہنم، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب سب ایک جہد کو چلنے لگ جائیں تو اس جہد کی طرف چلنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی روک پیش قدمی سے روکتی نہیں ہے۔ بس جب ایک چیز دوسری چیز کی ممد بن جاتی ہے، یعنی مددگار بن جاتی ہے، اور ایک کام کرنے سے دوسرے کام آسان ہو جاتے ہیں تو پھر پیش قدمی تیز کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ گناہوں کے خلاف ایک حفاظتی تدبیر ہے، بس روزہ رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ لا یرفث ولا یحجل، کہ نہ زبان سے کوئی گناہ کرے اور نہ اپنے دوسرے اعضاء سے کسی کو نقصان پہنچائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ کہلاتا ہے، کیونکہ اپنی خواہشات پر صبر کرنا، اپنے غصوں پر صبر کرنا، نیکیوں پر جم کر رہنا، بدیوں کی طرف جو تحریک ہے اس کا مقابلہ کرتے رہنا،
ان سب چیزوں کو صبر کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جو اس مہینے میں اپنے ایمان کی طرف توجہ نہیں دیتا اور نہ اپنے محاسبے کے ذریعے اپنے اندر اصلاح پیدا کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ مٹی میں ملے اس کی ناک جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا، لیکن اس سے قبل اس کے گناہ نہ بخشے گئے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو، اور جیسے پان کھانے والا اپنے پانوں کو پھیرتا رہتا ہے منہ کے اندر اور ردی ٹکڑے کو کاٹ کر باہر پھینک دیتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے دلوں کے مخفی خیالوں میں اور مخفی عادات کو اور مخفی جذبات کو اور مخفی ملکات کو اپنی نظر کے سامنے پھیرتے رہو، اور جس خیال یا عادت یا ملکہ کو ردی پاؤ اس کو کاٹ کر باہر پھینک دو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سارے دل کو ناپاک کر دے اور پھر تم کاٹے جاؤ۔ خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روز نامہ بناتا ہے، پس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روز نامچہ بنانا چاہیے اور تیار کرنا چاہیے، یعنی ڈیلی ڈائری جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تیار کرنی چاہیے، جس پر اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک قدم آگے ہیں رکھے ہیں، اور انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونے چاہیے۔ جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو تو وہ گھاٹے میں ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سے طلب العزیز فرماتے ہیں کہ روزوں میں ہر شخص کو اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں اپنا جائزہ لوں اور میرے میں جو برائیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں اور ان کا بھی جائزہ لوں۔ ان میں سے کون کون سی برائیاں ہیں جو میں آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں اور کون کون سی نیکیاں ہیں جو میں آسانی سے اپنا سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مبارک رمضان کے مہینے میں اپنا محاسبہ نفس بھی کرنے والے ہوں، اور جس طرح حدیث اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں اور احادیث جو ہیں اور پھر اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے جو نصائح ہیں ان پر بھی غور کرتے ہوئے ان کو ہم اپنانے والے ہوں اور ان تمام نصائحوں پر جو ہے عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب میں بھی جو ہے اپنی رحمت کو دکھائے اور ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ آسانی کرے اس میں، اور ہم اپنی نیکیوں میں جو ہے وہ بڑھتے چلتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔